الذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت کا آخری ٹکڑا ہے. اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنی محبت میں سب سے، اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، یعنی شدت کے ساتھ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتے. یہاں شاید موقع نہ ملے، میں اشارہ کر دوں کہ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے، طبعی، خوف محبت عبادت بھی ہے. جو عبادت والی محبت اور خوف ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے ہوا تو شرک اکبر ہو جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں محبت کے بارے میں. اور اگر کوئی شخص جیسے والدین سے محبت، والدین کا اپنے بیٹوں بیٹیوں سے محبت، شوہر بیوی کی محبت، اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہے، حکم الہی کے تابع ہے تو یہ جائز ہے، فطری ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہاں، محبت تعظیم، محبت عبادت جو کہ توحید اور ایمان کی اصل ہے، اگر ہمارے اندر یا کسی بندے کے اندر اللہ کی کلمہ توحید کی محبت نہیں ہے، علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے صراحت کی کہ یہ توحید کی جڑ بنیاد ہے، شریعت کو ماننے کی اصل ہے، کہ آپ اسی وقت ان چیزوں کو اختیار کریں گے، شوق و ذوق جب آپ کا ہوگا، جب آپ کے اندر لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلقہ امور کی محبت ہوگی. آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، بعض اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، بعض لوگوں کو یہاں میں نے دعوت سینٹر ان میں دیکھا کہ یہ جو ذوق شوق ہے، دعوت کے کام سے لگاؤ ہے، تعاون کر رہے ہیں، وقت دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ جی چیزیں ہیں نا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اللہ قبول کرے، اخلاص دے. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں شامل ہے کہ آپ کو دین کے کاموں سے، دعوت سے، صحیح منہج کو پھیلانے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے. اور جن لوگوں میں یہ تڑپ محبت ہے جو اہل باطل کا رد کرتے رہتے ہیں، اس میں سخت ہیں، ہمیں دکھائی لگتا ہے کہ یہ سختی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو جتنا اس معاملے میں سختی برت رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے خلاف ورزی کو ناپسند کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ ایمان میں کامل اور اس شرط کو پورا کرنے والا ہے. آگے ایک آیت اور اللہ نے نقل کی شیخ نے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، ہاں، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. تشریح کا فی الحال موقع نہیں ہے، آپ ان آیتوں کی تفسیر اور تشریح دیکھیے، شاندار، ہمارے ایمان کی کو صحیح جہت دینے والی، ہمارے اندر صحیح نیکی کا جذبہ پیدا کرنے والی، کہ اللہ کو ہمارے دین کی، اپنے دین کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ کا رحم و کرم اور احسان ہو. ہاں، تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا، ہاں، اور ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ان کو پسند، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ ایمان والی بات ہوئی، لا الہ الا اللہ کی شرط پورا کرنے والی بات ہوئی. اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین پر پست ہوں گے، ان کے لیے نرم ہوں گے. ہاں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے. یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ ہماری محبت اور نفرت، سختی اور نرمی کی بنیاد دین، ایمان، عقیدہ، کلمہ توحید ہونا چاہیے. ہاں، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ سب محبت کے تقاضے اور نفرت کے تقاضے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت کا اندیشہ، خوف نہیں رکھتے، پرواہ نہیں کرتے کہ ہاں بولنے والے بولے، الزام لگانے والے الزام لگائیں. ہاں، اپنا کام ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا وہ کرتے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں. اور کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی محبت میں شریک نہیں بنایا. جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت اور مقام کسی اور کو نہیں دیا. ہاں، جیسا کہ وہ مشرکین جن کو اللہ کے رسول اور انبیاء دعوت دے رہے ہیں، ان مشرکین نے انحراف اختیار کیا اور اپنے معبودان باطلہ سے ویسی محبت کی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی محبت ہمارے یہاں، ہاں، اولیاء سے، صالحین سے، بزرگان دین سے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے. ہاں، اللہ کے نام پہ نہیں دیں گے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، خواجہ اجمیری صاحب کا نام لے کر مانگا تو کہا، ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے سفر میں، کہا اس نے ایسا حوالہ دیا کہ اب دینا پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نام پہ کہہ رہے ہیں، وہ مانگ رہا تھا، چپ تھے. اب جب خواجہ اجمیری کے نام پہ بھیک مانگی تو کہا کہ ایسا نام لیا کہ دینا پڑے گا. اللہ کے نام کے علاوہ، یعنی یہ آپ نے وہ مقام اللہ سے بڑھا دیا، یعنی اللہ کے حوالے سے. ہمیں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھائے تو آپ مطمئن ہو جائیں مومن. کتاب التوحید میں باب باندھا امام شیخ محمد عبداللہ شیخ الحدیث نے، شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ، کہ اگر آپ کے سامنے اللہ کے حوالے سے کوئی اور اللہ کے نام پہ کوئی مانگے تو دو. جو اس کی عادت ہے یا جو ظاہر ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے. ایک مسلمان اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو آپ مان لیجئے کہ قسم اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے. ہاں، یہاں
اس اندازہ لگا کہ مشرکین نے اپنے انداز کو اللہ کا مقام دے رکھا. یہ ہمارے یہاں لوگ اولیاء صالحین بزرگان اور اپنے پیشواؤں کو دے رہے ہیں جو آج کل اقلیت پسندی کے دعوے دار ہیں. جب وہ قرآن یا حدیث کی باتوں کو رد کر کے اپنے پیشوا سید قطب فلاں بزرگ ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر فلاں اور ان کی بات کو مان رہے ہیں تو وہ بھی گویا ایک شکل میں ان کو اللہ کے مقابلے کھڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے ان کی بات مانیں. آگے شیخ نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مان کر، شریعت کے احکامات کو نہ مان کر جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں اتباع ہوا ہوتی ہے، خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے. خواہش نفس کی آپ کوئی بھی شرک کریں، کوئی بھی گناہ کریں، یہ صحیح جو ہے دراصل اس میں خواہش نفس کا دخل ہوتا ہے. تو گویا آپ نے جس میں گناہ کیا اس میں اللہ کے حکم اور مشیت کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دی. اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور کائنات کے ہر انسان کی بات اور اصول کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دے، اللہ کی بات کو مقدم کرے. یہ ہے اللہ سے محبت. تو کہا اللہ کے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ تمہاری خواہش کے مخالف کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام محبوب چیزوں کو آپ مقدم کریں اگرچہ کہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہو. ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے لیکن اللہ کی کے حکم کے خلاف ہے، ہم نہیں کریں گے. ہاں، یہ آج کے زمانے میں دیکھیے، غور کیجئے، ایسی کتنی ہے ہم کو کوئی چیز کا کسی کام کے کرنے کا دل ہو رہا ہے، موقع مل رہا ہے، طاقت ہے، لیکن ہم نہیں کریں. میرے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں ایسی چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں ہاں جو گندی ہیں، شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، گناہ ہے، لیکن بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت کو مقدم کر دے کہ جو چیز اب اللہ محبوب ہے تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. ہاں، میں کیسے کر سکتا ہوں. صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، یہ محبت کیسی تھی ان کے اندر کہ جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے، ہاں انگوٹھی سونے کی پھینک دی رسول، جس کو رسول نے پھینکا ہے میں کیسے اٹھا سکتا ہوں. یہ ہے محبت. تو ان کی محبت کو اپنی خواہشات کے برخلاف مقدم کرنا، اور جس کو رب ناپسند کرتا ہے اپنے میلان اور خواہش کے باوجود اس کو ناپسند کرنا. میرا سگا بھائی ہے، میرے والد ہیں، میرے فلاں ہیں، ہاں محبت ہے طبعی طور پر، لیکن اللہ اور رسول کے دشمن ہیں تو ہمارے لیے وہ محبوب نہیں ہے. ہم اظہار کریں گے نفرت کا ان سے. ہاں، بدر کی جنگ میں دیکھیے کتنا واضح طور سے معاملہ آیا. جو وہ آیت ہے، اگرچہ باپ دادا والی آیت جو ابھی میں نے سورہ ممتحنہ کی پڑھی اور آگے آ رہی ہے، کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. سامنے آئے اور بھی کئی صحابہ کرام کے، حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو مارا. ہاں، یہ ہے اللہ کی محبت کو مقدم کرنا اور اللہ کی نفرت، ناپسندیدہ چیز کو ناپسند کرنا، چاہے اس کو ہمارا دل چاہتا ہو. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامت. اسی طریقے سے جس سے جو اللہ کا دوست ہے اس کو دوست رکھنا، اللہ اور رسول کا جو دوست ہے اس کو دوست رکھنا، اللہ اور رسول کا جو دشمن ہے اس کو دشمن ماننا. ہاں، آج ہم دیکھ رہے ہیں حسن بننا صاحب جو ہے امریکہ اور یہ اسرائیل، نصارہ اور یہود کی جب کمیٹی آئی، لجنہ آئی، تو ایسے ایک جلسے میں اکٹھا ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خصومتنا کہ بیننا و بین الیہود کیا ہے، لیست خصومتنا خصومت دینیہ انا للہ وراجعون، کہ یہودیوں سے ہماری جو جنگ ہے وہ دینی لڑائی نہیں ہے، دینی جھگڑا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ ہیں قرآن مجید میں کتنی جگہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ہے. ہاں، قرآن حدیث کے دشمن ہیں، آپ ان سے دوستی گانٹ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ دینی دشمن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ دینی دشمن ہے. یہ ایک میں نے صرف اشارہ کیا، ایسی کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو وحی کی اس کو پسند کریں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی شروط کی پابندی کرنے والے ہیں، اہل الحدیث، قرآن و سنت کے ماننے والے، آپ ان سے بھی محبت کریں. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب اس محبت میں جو اہل علم ہیں، جو دعات ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو لازمی طور سے ان سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہونا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. ہاں، یہ آج ہمارے ہاں بہت سارے اہل الحدیث نہیں سمجھ رہے ہیں، عمرہ، حکام، علماء کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا دیں. عیب سے کوئی خالی نہیں ہے، خامیاں سب میں ہیں. آج کے علماء کے بارے میں ہماری یہ تعلیم ہے. علامہ ابن عساکر، بہت سارے سلف اور آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء کے گوشت زہریلے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کی مخالفت کرنا، ان کو مطعون کرنا، دین کو نقصان پہنچانا ہے. آپ لوگوں میں اگر کسی عالم کو مجروح کر رہے ہیں تو اس سے استفادے کا راستہ بند کر رہے ہیں.
اس کی تعلیم اور دعوت کے راستے کو روک رہے ہیں، اس طرح آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک بات اب یہاں اس